انسان کی عمر جوں جوں بڑھتی جاتی ہے تو اسے مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر بلڈ پریشر اور شوگر تو ایک ایسی امراض ہیں کہ جو کہ تقریباً جو بندے 50-60 سال کے ارد گرد میں ہوتے ہیں تقریباً سب کو یہ پرابلم ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے یار دوست، ہمارے قریبی عزیز جو ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ ویسے ہی چھوڑ جاتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق واسطہ کچھ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمارا جو ریلیشن شپ ہے بیماری کے ساتھ وہ مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو بیماریاں ہیں ان کی جو شدت ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ ہمیں بالکل مفلوج کرنے کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں۔ مثلا بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کیے جائے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں انتہائی تکلیف دہ اور بہت ہی ناقابل بیان قسم کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا جو بیماریوں کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ ہے، جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم باقی رشتوں کے اوپر فوقیت دیں۔ یعنی اب بیماری جو ہے اس نے ہماری جان نہیں چھوڑنی ہے، بلکہ اس نے باقی رشتے کمزور ہو سکتے ہیں لیکن بیماری کا رشتہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب بیماری کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں لازمی طور پر کسی ڈاکٹر کی یا کسی ماہر نفسیات کی جو ہے نا وہ سروسز حاصل کرنی پڑیں گی، اور وہ مستقل بنیادوں پر کرنی پڑیں گی۔ اگر ہم اپنی فزیکل فٹنس چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو جائیں، کہ ہم واش روم بھی نہ جا سکیں اور موومنٹ ہماری مشکل ہو جائے، تو اس کے لیے فزیکل فٹنس بہت ضروری ہے، اور فزیکل فٹنس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کی یا ماہر نفسیات کی جو ضرورت ہے وہ لازمی ہے۔ میرے قریبی جاننے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اپنی جان پر خرچ نہیں کرتے ہیں، ڈاکٹر پاس نہیں جاتے ہیں، کسی ماہر نفسیات کے پاس نہیں جاتے ہیں، اور ویسے وہ بیماری کے ہاتھوں تنگ ہوتے ہیں اور ہائے بائے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح زندگی جو ہوتی ہے وہ ان کی اپنے لیے بھی عذاب بنی ہوئی ہے اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی عذاب بنی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کا جو بیماری کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور میتھمیٹیکل مینٹلٹی اڈاپٹ کریں، یعنی حساب کتاب کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کسی ڈاکٹر کی رہنمائی میں یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کو ڈیلی کتنی کیلریز چاہیے ہوتی ہیں، اس کے مطابق جس طرح ڈاکٹر کہے اس طرح اپنا لنچ اور اپنا بریک فاسٹ اور اپنا ڈنر جو ہے اس کو تشکیل دیں، اور بالکل اسی مطابق کھائیں جس طرح ڈاکٹر نے یا کسی ڈائٹیشن نے آپ کے لیے جو خوراک مقرر کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنی واک اینڈ ایکسرسائز جتنی کہ ڈاکٹر نے کہی ہوئی ہے وہ کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بیماری کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا، اور بیماری نے آپ کے اوپر اوور کم ہو جانا اور آپ کی زندگی کو مصیبت بنا کے رکھ دینا۔ اس لیے بیماری سے آپ اکیلے نہیں نپٹ سکتے، اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر کسی ڈاکٹر کی ہدایات کی اور اس کی دوائیوں کی، اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی فزیکل فٹنس کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ اپنا مستقل جو ہے وہ یعنی کہ وزٹ کریں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ اسی طرح اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کو کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو پرسکون کس طرح رکھ سکتے ہیں، آپ ڈپریشن سے کس طرح جان چھڑا سکتے ہیں، آپ جو زندگی میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات ہیں اس میں اپنے آپ کو سٹیبل کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اپنے کسی پیارے سے یا کسی دوسرے سے کوئی انبن ہو جاتی ہے، آپ کو اس کا رویہ تنگ کرتا ہے، تو آپ اس کو معاف کریں، درگزر کریں، اور اس کے باوجود آپ فیل کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت ہیٹ آ رہی ہے اس طرف سے، تو آپ فزیکل اور ایموشنل ڈسٹینس ایسے لوگوں سے دور کریں۔ ایسے لوگ جو آپ کے ہو سکتا ہے قریبی ہوں، آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی باتوں سے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان سے انٹریکشن کم سے کم کر دیں، یعنی ورکنگ ریلیشن شپ رکھیں لیکن کلوز ریلیشن شپ کو تھوڑا سا کمزور کر دیں، پیچھے لے آئیں، لیکن اپنی بیماری کے ساتھ آپ نے اچھے طریقے سے نپٹنا ہے۔ اور بیماری کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے آپ اس وقت نپٹ سکتے ہیں جب آپ کے پاس 4 پیسے ہوں اور ان پیسوں کا آپ اپنی جان پہ خرچ کرنے کے لیے سوچیں۔ بڑھاپے میں بھی یہ نہ سوچیں کہ میں اولاد کے لیے وراثت چھوڑ جاؤں لیکن اپنی جان پہ خرچ نہ کروں، اس لیے اپنی جان پہ بھی پیسے خرچ کریں۔ اس کے علاوہ اپنی جو اسپریچول ہیلتھ ہے اس کے اوپر بھی غور کریں، اپنی جو بھی آپ کی عبادات ہیں، فرض عبادات ہیں، نفلی عبادات ہیں،
ان کو آپ باقاعدگی سے ادا کریں اور شکرانے کا اظہار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو عفو و درگزر ہے اس سے بھی کام لینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ان سب چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو پھر آپ ایک خوشگوار اور مزیدار زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ ہماری زندگی 5 دن ہے، 5 سال ہے، یا کتنے سال ہے، لیکن ہم جو زندگی کی لمبائی ہے اس کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن زندگی کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانا یا اپنی زندگی کو اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے جنت بنانا یا جہنم بنانا آپ کی اپنی چوائس ہے۔ جب آپ بہتر طریقے سے چوائس کریں گے، بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو مینج کریں گے، تو آپ کی زندگی کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی۔ آپ بیمار ہونے کے باوجود ایک خوشگوار اور پرسکون اور ایکٹیو پرسن نظر آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کا اپنے ساتھ ہی رشتہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ پر ہی توجہ نہیں دیتے ہیں، پیسے کو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو پرائرٹائز نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد خواری ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بیمار ہو گئے تو ان کی اولاد نے باوجود پیسے ہونے کے ان کو کسی پرائیویٹ یا مہنگے ہسپتال میں داخل نہیں کرایا، بلکہ وہ سرکاری ہسپتال میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں بابا جی 2-4 دن روڑ کھوڑ کے تو فوت ہو جاتے ہیں۔ تو بعد میں کہتے ہیں جی دیکھو جی ان کی لکھی ہی اتنی تھی۔ وہ لکھی ہونی اتنی ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کم از کم جو بابا جی کی جیب میں پیسے ہیں وہ ان کے اوپر تو خرچ کریں، بعد میں آپ نے تو کھا ہی جانے ہیں۔ تو وہ بابا جی خود بھی چونکہ اپنی ساری زندگی اپنے اوپر پیسہ اپنا خرچ نہیں کر رہے ہوتے، تو بعد میں وہ اولاد ان کے اوپر خرچ نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ سے پیار کریں اور اپنی جو بیماری ہے اس کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ڈاکٹر اور ماہر نفسیات کی رہنمائی کے مطابق اپنی فزیکل مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنائیں، اور اپنی اسپریچولیٹی جو ہے اس کو اپنی نماز اور عبادات اور جو بھی آپ کے پاس رسم و رواج ہیں اس قسم کے، ان کو پورا کریں تاکہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو۔ تو اس طرح آپ ایک خوشگوار اور مزیدار زندگی گزار سکتے ہیں۔